كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج ہم ایک نیا سلسلہ روح القرآن کے نام سے شروع کریں گے. تو روح القرآن دور قرآن کی ایک بہت ہی نئی خوبصورت قسم ہے. اس میں ہم وہ سب کچھ کریں گے جو آپ کو کسی مصحف میں نہیں ملے گا. ترجمہ قرآن آج کے دور میں ای اور ہارڈ کاپی سب چیزوں میں موجود ہے. اگر آپ ہر پارے کا ترجمہ اپنے حساب سے خود سے بھی پڑھنا چاہیں تو انشاءاللہ تعالی روح القرآن میں آپ کو پورے پارے کی روح دوں گی. کیا ہوگا ابھی آپ دیکھیں گے بھی. اس میں ہم فلو چارٹس، مائنڈ میپس اور مین پوائنٹس کی صورت میں پورے پارے کا ربط دیکھیں گے. یعنی کسی بھی چیز کی جو روح ہوتی ہے نا، اصل چیز وہی ہوتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہر اس ساتھی کے لیے ہے کہ جو کم وقت میں قرآن پاک کو سمجھنا چاہتے ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الف لام میم. پہلا پارہ روح القرآن. اس سے پہلے کہ ہم پارے پہ چلے تھوڑا سا تعارف لیجئے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی کیا اہمیت ہے. کیونکہ جب تک ہمیں کسی کام کی اہمیت نہیں سمجھ آتی ہم وہ کام کر نہیں پاتے. تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک سیکھنا دنیا اور ما فیہا میں سب سے بہترین عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. اور دین علم لینے والے، علم دینے والے اور اس کی معاونت کرنے والے، یہ سب اللہ کی رحمتوں میں ہوتے ہیں. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا علم ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بھلائی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پڑھنے والے اللہ کے خاص لوگ ہیں. خاص ستو یعنی ہم میں سے ہر ایک کو وی آئی پی بننے کا شوق بھی ہوتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے بھی عزت دے اور آخرت میں بھی. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن پاک سیکھتا اور سکھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دے دیتا ہے اور آخرت میں بھی عزت دے گا. اور قرآن پاک پہ غور و فکر کا حکم تو قرآن پاک نے خود بھی دیا ہے. افلا یتدبرون القرآن. کیا قرآن پاک پہ غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ اور کیا ملے گا؟ سوال لکھیے. قرآن کریم پڑھنے سے کیا ملے گا؟ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کا قرب ملے گا. دنیا میں یہ کبھی بھی ایسا نہ ہوا ہوگا کہ لوگ کسی رائٹر کی کوئی کتاب پڑھے بغیر اس سے معروف ہو جائیں، کسی کرکٹر کا کھیل دیکھے بغیر اس سے معروف ہو جائیں. ہم جس کی کوئی بات سنتے ہیں تب ہی ہم اس سے آگاہ ہوتے ہیں. تو قرآن کیا ہے؟ بل ہوا کلام اللہ. یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اگر اس وقت آپ کو اور بھی زیادہ خوشی دینے کے لیے بول دوں کہ اس پوری کائنات میں ہر چیز مخلوق ہے، لیکن ایک چیز وہ اللہ کے وجود کا حصہ اور وہ قرآن پاک ہے. کسی کی آواز سن کر اس کی یاد آتی ہے. آپ کسی کی تصویر دیکھیں تو آپ کو اس کی یاد آتی ہے. یہ تو ہمارے انسانی معاملے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں ہے. لیکن قرآن پاک اس دنیا میں اللہ کے وجود کا ایک حصہ ہے. لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. اور جتنا قرآن پاک میں الاسماء الحسنی کا تذکرہ ہے کہیں اور نہیں ہوگا. تو جتنا آپ قرآن پاک پڑھتے جائیں گے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربت محسوس ہوگی. پھر دوسری چیز یہ کہ اسے حکمت اور دانائی ملتی ہے. حکمت کیا ہوتی ہے؟ ہر چیز کو وہ اس طرح کرنا جیسا کرنے کا حق ہے. وقت، جگہ. میں خواتین کو عموماً مثال دیا کرتی ہوں کہ کھانا بنانے میں ہر عورت ہی کھانا بناتی ہے، لیکن کچھ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، کچھ کا کم. فرق کیا ہے؟ نمک مرچ کمی بیشی، کسی نے زیادہ پکا دیا، کسی نے کم پکا دیا. تو حکمت کیا ہے؟ چیزوں کا ریشو اور پرپورشن ٹھیک رکھا جائے. آپ اور میں دنیا میں مختلف قسم کے کردار ادا کر رہی ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے مختلف روپ رکھے ہیں تو ہم ایک ماں ہونے کے ناطے اچھی ماں ہونا چاہتے ہیں،
بیوی، بہن، بیٹی اور اسی طرح مرد حضرات بھی اپنے ہر روپ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن آپ کو اس قابل کرے گا کہ آپ اپنے رشتوں کو کیسے نبھا سکیں. اس سے آپ کو حکمت ملے گی. اور سب سے بڑی بات، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت ملے گی، جس کے لیے ہم دن میں کم از کم 17 بار اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے. ہدایت کیا ہے؟ وہ بھی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. آپ اس دنیا میں کیسے جئیں اور پھر یہ دنیا سے اگلی دنیا کا سفر صراط مستقیم پہ کیسے چلے. پھر اس کے بعد ایک اور بہت ہی بڑا فائدہ ہے قرآن پاک پڑھنے کا کہ انسان قابل رشک ہو جاتا ہے. اس وقت بھی معلوم لوگوں میں سے آپ کچھ لوگوں کو ذہن میں لائیے، چاہے وہ امام حرم ہوں، وہ سدیس صاحب ہوں، یا وہ کوئی عالم ہوں، وہ آپ کے اپنے شہر میں کسی مسجد کے خطیب ہوں، کیا آپ ان پہ رشک نہیں کرتے؟ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم خود نہیں کر پاتے، لیکن ہمارا ہم دوسروں کو کرتا دیکھ کر ان پہ، بلکہ ان کے ماں باپ بھی رشک کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کون ہیں جن کو اللہ نے اتنا نوازا، اور اس طرح تو آپ قابل رشک ہوں گے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن یا علم اپنے صاحب کی شان بڑھاتا ہے. آج اگر آپ علم لینے کے لیے تھوڑے سے عاجز ہوتے ہیں، تھوڑی محنت کرتے ہیں، آپ کو گھروں سے نکلنا پڑتا ہے، رائٹس لینی پڑتی ہیں، اس وقت بھی آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں، تو یہ ساری محنتیں وصول ہو جائیں گی اور ایک دن آئے گا کہ لوگ آپ پہ رشک کریں گے. پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو اللہ کے نبی کی حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. سخل اللہ لہ طریق الجنہ. ہمیں سے ہر ایک اپنی طبیعت کے اعتبار سے جنت میں جانے کا خواہاں ہے، لیکن کیسے؟ علم کے راستے. اس کی چھوٹی سی مثال دے دیتی ہوں کہ آج کے دور میں گوگل میپس، لوکیشن اور اسی طرح سے ڈائریکشنز معلوم کرنے کے کئی گیجٹ ہیں. پہلے دور میں لوگ ڈھونڈتے ہوئے، بھولتے ہوئے، کئی گلیوں میں سے گزر کر آتے ہوئے پھر کہیں پہنچتے تھے. کیا آج ایسا نہیں ہوتا؟ 1000 کلومیٹر دور بھی جانا ہو نا تو آپ کے گھر سے لے کر اگلے کے گھر تک آپ کو وہ مشین پہنچا دیتی ہے. قرآن جنت کا نیویگیٹر ہے. آپ اس میں ڈائریکشن ڈالیے، مجھے جنت ماوا چاہیے، مجھے جنت الفردوس چاہیے، مجھے جنت نعیم چاہیے. آپ جو ایڈریس ڈالیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو فالو بھی کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نیویگیٹر کہہ رہا ہے کہ کیپ رائٹ اور آپ لیفٹ پہ چلے جائیں، وہ کہ کیپ گوئنگ اور آپ الٹ طرف چل پڑیں. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی آپ ذرا سا بھولنے لگتے ہیں نا، غلط ٹرن لیتے ہیں، تو وہ آپ کو فوراً کہتا ہے پلیز کہ ٹیک یو ٹرن، راستہ بدلے. 1 بار کہے گا، 2 بار کہے گا، تیسری بار کے بعد پھر وہ خاموش ہو کے پھر وہیں سے کوئی راستہ نکال لیتا ہے. بس اس کو ذہن میں لے لیجئے گا. قرآن آپ کو اتنے خوبصورت طریقے سے جنت کے راستوں میں لے جائے گا، شارٹ کٹس بھی دکھائے گا. بڑی مزے کی بات ہے. قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو شریعت کا وہ حصہ سمجھ آ جاتا ہے جو شارٹ کٹ بھی ہوتا ہے. ہم نے قرآن پاک کو دوسروں کی نظروں سے دیکھا، دوسروں کی زبانوں سے سنا، کبھی کسی کے افکار کی روشنی میں، کبھی کسی کے افکار کی روشنی میں. براہ راست قرآن پاک کے ساتھ تعلق جوڑنے سے آپ کو بہت سارے اندر کے راستے بھی معلوم ہو جاتے ہیں. اور اسی طرح سے ایک اور فائدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن درجات کی بلندی ہوگی. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب قرآن کو کہے گا کہ اقرا ورقا، پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، تیرا درجہ وہی ہوگا جو تو آخری آیت پڑھے گا. اسی لیے آج بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو حافظ بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کے پڑھنے سے ہمارے بھی درجے بلند ہو جائیں. تو اس طرح کے یہ چند فائدے نہیں ہیں. قرآن پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں کہ جس کو اس وقت میں سارے جمع نہیں کر سکتی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے. آکسیجن کی ہم سب کو ضرورت ہے. ہم نے کبھی اپنے لیے چوز نہیں کی کہ میں آکسیجن لوں کہ نہ لوں. اللہ نے قدرتی طور پہ ہمارے جسم میں، ریسپیریٹری سسٹم میں ہر چیز امپاور کر دی. کبھی آپ نے کسی کو دیکھا کہ جس کو آکسیجن لگی ہو؟ کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو آخری عمر میں بالکل بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں. میں نے ایسی ایک خاتون کو دیکھا قریب سے، 2-2.5 سال وہ آکسیجن پہ رہی. کبھی رات سوتے میں بھی اپنے ہاتھ سے اگر وہ اس کی نالی کو ہٹا دیتی تو سانس اکھڑنے لگتا. ایک تو ان کی ٹیک کیئر دن کی تھی، رات کو صرف ایک عورت یا کوئی بھی ان کے پاس آ کے بیٹھ کے دیکھتا رہتا تھا کہ کہیں یہ اپنے ہاتھ سے نہ ہٹائیں. بس اس وقت لیجئے، جس طرح آکسیجن ماسک کی ایک تار اتر جائے تو سانس اکھڑنے لگتا ہے، قرآن بھی آپ کا میرا ایک آکسیجن ماسک ہے. جو لوگ اس کی موجودگی میں زندگیاں گزارتے ہیں
وہ بہت سودنگ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیاں رکھی ہیں، خوبصورت زندگیاں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ ہے ہی اس کے لیے جو اس کے ساتھ ہے. اب ظاہر ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اس کو کام کو کرنے کے کچھ ادب آداب بھی ہوں گے. تو چند چیزیں آج ہی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ قرآن پاک پڑھنے کے آداب کیا ہیں. اس کو آپ سیکھ رہے ہیں، آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو مینرز کیا ہیں، ایٹیکیٹس آف گیٹنگ نالج آف قرآن. آپ دیکھیے کہ دنیا میں بہت سارے علوم ہیں نا، ہمارے بچے اسکولوں کالجوں اور یونیورسٹیز میں بھی جاتے ہیں، اس کے بھی بہت سے آداب ہیں. لیکن قرآن انوکھی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اس وقت بھی خود کو خوش قسمت کہیے، میں اللہ کا کلام سیکھ رہی ہوں. تو سب سے پہلی چیز خلوص نیت. علم حاصل کیجئے خلوص نیت کے ساتھ. للہیت، انی للہ. ہم کسی کے مرنے کی خبر سن کے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے یہ تو ان کے ساتھ ہوا نا، اپنے لیے دن میں کئی بار یہ جملہ بولا کرے انی للہ، میں اللہ کی ہوں. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میرا جینا میرا مرنا سب تیرے لیے. دوسرا ادب اس کا کیا ہے کہ اس راستے پہ جو ہی آپ چلیں گے نا تو بہت سی رکاوٹیں آئیں گی، تو آپ نے استقامت کی دعا بھی کرنی ہے اور ساری ہرڈلز، ساری رکاوٹوں کو پیچھے ڈالتے ہوئے استقامت سے اس راستے پہ چلتے رہنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. سورۃ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو استقامت کے ساتھ اس راستے پہ چلتے رہتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں، جو ان کا ساتھ دیں گے. تو آپ کی زندگی میں کوئی مشکل آئے، آندھی آئے کہ طوفان آئے، گرمی ہے کہ سردی ہے، مہمان آ گئے یا کچھ ہو گیا، اللہ سے دعا کیا کرے کہ اللہ میرے اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور آج جو سفر میں نے شروع کیا ہے میں اس کو بالکل سورۃ ناس تک پورا کر سکوں. پھر اسی طرح ایک اور چیز کہ محنت، مشقت اور صبر، یہ تین چیزوں کے بغیر علم نہیں ملتا. ہر جمعے کو سورۃ الکہف پڑھتے ہوں گے ساتھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے استاد کے ساتھ جو مکالمہ تھا اس میں ایک بات کیا تھی، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَّ صَبْرًا. اور اسی بات پہ پھر انہوں نے ان کو رخصت بھی کر دیا تھا کہ اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. تو اس میں کچھ صبر تو ہوگا. اس وقت بھی اگر آپ میری ان باتوں میں سے کچھ پوائنٹ نوٹ کرتے جائیں، میرا گمان ہے کہ صرف سننے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن جب ہم لکھنے میں اور اس کے اندر سے پوائنٹس لینے میں مگن ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا فوکس بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ بات کل آگے کہیں بھی کوٹ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور پھر ایک اور چیز دے کر آپ کو سورۃ فاتحہ پہ لے جاؤں گی، اور وہ کیا ہے کہ علم کے حصول کی دعائیں کریے. 2 دعائیں قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ یعنی 2 جلیل القدر پیغمبروں کی دعاؤں میں سے ایک دعا ربی زدنی علما، اے رب ہمارے علم کو بڑھا دے. آج ہم اپنی کوششوں سے ربی زدنی مالا، اللہ ہمارا مال بڑھا دے، یا ہم گھر بڑا کرنا چاہتے ہیں. انسانی فطرت کے مطابق دنیا کی نعمتوں کو لینا سرشت میں ہے، ہم اس پہ اس وقت کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن جو سب سے بڑی دولت ہے نا وہ علم کی دولت ہے. تو آپ اپنی دعاؤں میں یہ شامل کیجئے کہ ربی زدنی علما. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پیغام دیا گیا کہ آپ نے فرعون کو میسج دینا ہے تو اس وقت کیا تھا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو یہ چند ابتدائی باتیں تھی جس سے انشاءاللہ آپ کو اور مجھے فائدہ ہوگا. آئیے بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کو شروع کرتے ہیں. سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ بندہ مومن کی ایک چھوٹی تصویر اور باقی قرآن ایک بڑی تصویر ہے. ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے تعلق محسوس کریں. آپ دیکھیں کہ مصحف کھولتے ہی پہلی سورت الفاتحہ. کسی بھی کتاب میں جو انڈیکس کی حیثیت ہے نا، فہرست کہہ لیجئے، قرآن پاک میں وہ سورت الفاتحہ ہے. نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی، اور جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے اتنے نام ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس سورت مبارکہ کی کچھ خاص باتیں دیکھ لیں تو اس کو سورۃ الحجر کی آیت 87 میں سب المثانی کہا گیا. 7 بار بار دہرائی جانے والی آیتیں.
7 verses that will be repeated again and again. नमाज में कितनी दफ़ा आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं? जितनी रकअतें उतनी सूरह फातिहा है। इसी तरह तिरमिज़ी के एक रिवायत में इसको नाम दिया गया अल कुरान अल अज़ीम का। कुरान पाक को कुरान अज़ीम कहा गया इस सूरत के साथ, क्योंकि इसके अंदर हमें बहुत अज़मत वाली बातें मिलती हैं। फिर इसी तरह से उम्मुल किताब, असासुल कुरान, असास कहते हैं किसी भी चीज़ की जड़ को, यानी कोई चीज़ कैसी होती है जैसे फाउंडेशन, तो असास में जड़ है, यानी पूरे कुरान की रूट जो है वो सूरत फातिहा में है। फिर इसको सूरत शिफा भी कहा गया। 30 से ज़ायद इसके नाम इकट्ठे किए गए, और किसी भी चीज़ का ज़्यादा नामों से मुतारिफ होना उसके ज़्यादा फ़वाइद हैं। इसको रुक़िया भी कहा जाता है, यानी जो पढ़कर फूकी जाती है। शिफा भी है, सलात भी है। इंशाल्लाह आप वो बाकी चीज़ें भी देखेंगे बाद में। लेकिन असल में इसका पैगाम क्या है, इस वक्त तो हम इसके पैगाम की बात करेंगे। तो सूरत फातिहा क्या है, एक जुमले में लिखिए, फितरत इंसानी की तर्जुमान। इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसको किसी भी तरह से अपने रब का कुर्ब मिल जाए। आप देखिए कि बच्चा भी पैदा होने के बाद अपनी माँ से क्या कहता है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे साथ कैसा मामला है। आपकी मेरी फितरत जो है ना, वो अल्लाह से मोहब्बत करना चाहती है। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह ताला से मोहब्बत में शदीद होते हैं। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला के साथ अपना मोहब्बत का मामला करते जाएंगे, उतना ज़्यादा अल्लाह ताला आपको और से ज़्यादा और नेमतें नवाजते जाएंगे। तो सूरत फातिहा क्या है, आपको अल्लाह ताला से बातें करना सिखाती है। तन्हाई में हर बंदा किसी अपने प्यारे से, अपनी किसी दोस्त से, साथी से बात करना पसंद करता है। अल्लाह सुब्हान ताला से बात होती है। इंशाल्लाह जब हम इसके मिजाज को देखेंगे तो आप खुद भी महसूस करेंगे ये एक मुकालमा है। फिर इसी तरह से ये सूरत बताती है हकीकत तक रसाई कैसे होगी। हाउ कैन यू रीच टू दी रियलिटी, इस दुनिया की हकीकत। अल्लाह सुब्हान ताला कौन है, उसने आपको मुझे क्यों पैदा किया। और ये सूरत आपको नताइज अमाल भी बताती है। आप इस दुनिया में जो करेंगे, जो कर रहे हैं, कल आप वही भुगतेंगे। और इसी तरह से इख्तियार रब्बुल आलमीन, इन 4 चीज़ों को अगर दोहरा दूँ तो फितरत इंसानी की तर्जुमान है ये सूरत। हकीकत तक रसाई पहुँचा करवाती है आपकी मेरी, हमारे अमाल के नताइज क्या होंगे और अल्लाह ताला का हम पर इख्तियार क्या है। आइए ज़रा इसके अल्फाज के साथ इसके साथ ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश करते हैं। सूरत शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7 नाम अल्लाह के जो मेहरबान है और रहम फरमाने वाला है। हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह का आना, सिवाय सूरत तौबा के, उसको एक मुकम्मल सूरत करार दिलाता है। हम जब अल्लाह ताला का नाम लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि हम अल्लाह ताला को बीच में ला रहे हैं कि अल्लाह मैं इस काम को तेरे नाम से शुरू कर रही हूँ, अब तो अपनी रहमत लेकर आ। और जब कोई काम बिस्मिल्लाह से शुरू किया जाता है ना, तो फिर उसमें फ़ायदा क्या होता है, जब आप कोई भी काम बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करते हैं तो उसमें बरकत आ जाती है। आप उस गलत काम करने से रुक जाते हैं। कोई किसी को बुरा काम करने को तो नहीं कहेगा कि बिस्मिल्लाह पढ़ के गाली दो, बिस्मिल्लाह के साथ गीबत करती हूँ, तो कुदरती तौर पे इंसान इससे रुक जाता है। और जब सूरत शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ़ें, तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। ये अल्हम्द क्या है, ये दीन का खुलासा है। शुक्र के जज्बे जब दिल में फूटते हैं तो वही फिर इबादत में ढलते हैं। जो जिसका शुक्र गुजार होता है ना, वो उसकी बात भी मानता है। आप इस असूल को अल्लाह ताला पर भी लगा लीजिए और इसको माँ बाप के साथ भी जोड़ लीजिए। जो बच्चे अपने माँ बाप के शुक्रगुजार होंगे वो ज़रूर उनकी बात मानेंगे। जो बीवी अपने शौहर की शुक्रगुजार होगी वो ज़रूर उसकी बात मानेगी। और जो शौहर अपनी बीवी का कदरदान होगा वो उसकी कम से कम सही बातों को तो मानेगा। तो कुरान का आगाज़ किसी हुक्म से नहीं हो रहा, कोई डूज़ और डोंट्स नहीं है सूरत अल-फातिहा में, बल्कि इसके अंदर अल्लाह से मोहब्बत की बातें हैं। हर हम्द करने वाला दरअसल अल्लाह ही की तारीफ़ करता है। आपको मुझे दुनिया में जो भी नेमत मिली है, आखिरी सिरा उसका किसके हाथ में है? अल्लाह ने दिया ना। आप किसी के हुस्न की तारीफ़ करते हैं तो उसको वो हुस्न किसने दिया? अल्लाह ने। आप किसी के माल की तारीफ़ करते हैं तो उसको माल किसने दिया? तो छोटी से बड़ी चीज़ तक अल्लाह ने दी।
کسی کی بھی تعریف کریں گے تو اصل میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے۔ اور سورۃ الاسراء، بنی اسرائیل سورت بھی کہتے ہیں، اس کی آیت 44 میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، کچھ زبانیں حال سے اور کچھ زبانیں قال سے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں اپنے حال سے بول بول کے، اور کچھ قول سے۔ تو آپ کا میرا کام کیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریفیں کریں ہر حال میں، اور یاد رکھیے گا کہ جتنی اللہ کی تعریفیں کرتے جائیں گے اتنا آپ کا نام اعمال بھرتا ہی جائے گا۔ ہر جگہ، زمین، آسمان، عرش، ہر چیز اس کی نعمتوں سے بھرا ہوا دکھتا ہے۔ سورۃ الروم کی آیت 18 میں آتا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور آسمانوں اور زمین میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جب دوپہر ہو۔ مراد کیا ہے کہ اس وقت بھی نماز پڑھا کرو۔ کیا پتہ چلا کہ زمین کے آپ کسی ٹکڑے پہ پہنچ جائیں، رات اور دن کا کوئی بھی وقت ہو، آپ تعریفیں اللہ کی کریں گے۔ ہم عموماً دنیا کی چیزیں دیکھ کر دنیا والوں کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین، دن ہو یا رات ہو، کوئی زمانہ ہو، دنیا اور آخرت ہر جگہ اسی کی تعریفیں ہیں۔ سورۃ القصص کی آیت 70 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ اللَّهُ لا الہ الا هو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور اسی کا حکم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو کیا پتہ چلا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں، ساری ثنائیں، دل کے سارے سچے جذبات اس اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور پھر اس سے آگے الرحمن الرحیم، بہت رحم کرنے والا، مستقل رحم فرمانے والا۔ دو لفظ آپ کو ایک ہی روٹ سے دکھ رہے ہیں، رحمان، رحیم۔ آپ اگر ال کے لفظ کو الگ کر دیں نا تو اردو میں بھی یہ لفظ آپ کو ملتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ جب اللہ کے لیے ایک لفظ آ گیا الرحمن، تو الرحیم کی کیا ضرورت تھی؟ یا پھر صرف رحیم کہہ دیا جاتا؟ تو ذرا سا اس کا فرق نوٹ کر کے دیکھیے۔ لفظ رحمان، ایسے ہاتھ سے اوپر جا، رحمان، طوفان، عطشان، جوعان، اس میں ایک وسعت ہوتی ہے، یعنی عام رحمت، وسعت، کثرت، جوش، بڑی رحمت دینے والا۔ اتنی رحمت کہ مومن اور کافر سب پہ وہ رحمت برس رہی ہے، اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے۔ آج اللہ نافرمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، اور فرمانبرداروں کو بھی، مومنین کو بھی اور فجار کو بھی۔ تو یہ اللہ کی رحمت ایسی جیسے بارش ہوتی ہے تو سب پہ برستی ہے، سورج کی گرمی سب پہ ملتی ہے، سب کو آتی ہے۔ لیکن جو لفظ ہے نا رحیم، اگر آپ اس کو رحیم، فعیل، عربی زبان میں اس وزن پہ جتنے بھی لفظ ہیں، کریم، اس میں دوام، کانٹینیٹی، مستقل، ہمیشگی، یہ اللہ کی رحمت خاص ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورۃ الاحزاب آیت 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ مومنوں پہ مہربان ہے۔ اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 99 حصے بٹیں گے۔ ٹوٹل 100 کر لیجئے تو اس میں صرف ایک دنیا میں ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں سب فیض یاب ہو رہے ہیں۔ جانوروں کا دودھ نکال لیتے ہو وہ تمہیں اجازت دے دیتے ہیں، ماں کے دل میں بچے کا پیار، شوہر کے دل میں بیوی کی محبت، یہ جتنی محبتیں آپ کے میرے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس رحم کی خوبی کی وجہ سے ہے۔ لیکن قیامت کے دن تو پھر وہ ضرب لگ جائے گی، ملٹی پلائڈ، لیکن وہ رحمت صرف وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ہوگی۔ ابھی تک کی بات کو محسوس کیجئے، جذب کیجئے۔ رب کا کلام شروع ہوا الحمدللہ رب العالمین، الرحمن بھی کہہ دیا، الرحیم بھی کہہ دیا، یعنی آپ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو محسوس کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی پھر اللہ کی اگلی صفت مالک یوم الدین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.